میرے سسر کے 2 بیٹے تھے اور یہ ان کی کل جائیداد کے وارث تھے۔ دیور جمال احمد ان دنوں طالب علم تھا جب میری شادی ہوئی۔ ساس پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ ابھی میری شادی کو سال بھر بھی نہ ہوا تھا کہ سسر صاحب بھی چل بسے۔ اب گھر میں ہم 3 افراد رہ کے۔ میرے جیون ساتھی کمال احمد کو اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت تھی۔ مجھے ہدایت کرتے کہ جمال کا خاص خیال رکھا کرو، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں دیور کا خیال رکھتی تھی لیکن شوہر کے ڈر سے، ورنہ وہ مجھے خوار کی مانند کھٹکتا تھا۔ اگرچہ وہ میری عزت کرتا تھا لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ یہ سسر صاحب کی آدھی جائیداد لے مرے گا۔ کاش جمال نہ ہوتا، میرے جیون ساتھی اکلوتے ہوتے۔ شادی کے سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا۔ کمال خدا کی اس عنایت پر پھولے نہیں سماتے تھے۔ میں بھی خوش تھی، لیکن جب جمال اپنے بھتیجے کو گود میں لے کر پیار کرتا تو مجھے خیال آتا کہ ہماری آدھی جائیداد تو یہ لے جائے گا۔ اے کاش جمال نہ ہوتا تو میری اولاد تمام جائیداد کی وارث ہوتی۔ یہ خیال وقت کے ساتھ ساتھ قوت پکڑتا کیا۔ بہت کوشش کرتی تھی کہ ذہن سے اسے جھٹک دوں لیکن ایسا نہ کر پاتی۔ جمال کی محبت اپنے بھتیجے سے دیکھ کر شرمندہ ہو جاتی، مگر لالچ کا بھوت دل پر رفتہ رفتہ پوری طرح قابض ہوتا کیا، یہاں تک کہ جب میں دوسرے بیٹے کی ماں بنی تو اپنے دیور کا وجود برداشت کرنا محال ہو گیا۔ ایسی سوچیں تنگ کرنے لگیں کہ جلد ہی جمال کی شادی ہو جائے گی، اس کے بچے ہوں گے، وہ بھی میرے بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہیں گے۔ میرے بچوں کے سکون اور آسائشوں کا بٹوارا ہو جائے گا۔ خدا جانے اس کی بیوی کیسی ہوگی۔ یقیناً وہ دیورانی کے روپ میں میری راجدھانی پر شبخون مارے گی۔ اے کاش جمال ہی نہ رہے تو مجھ کو اور میری اولاد کو مستقبل میں ایسے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آدمی بھی عجب مٹی سے بنا ہے، وہ جس قدر سادہ اور آسان نظر آتا ہے سمجھنے میں اتنا ہی مشکل ہے۔ میرے ذہن کی تلخ سوچوں نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ ان سوچوں نے رفتہ رفتہ مجھے بلا شبہ نفسیاتی مریض بنا دیا۔ پہلے کبھی کبھی ایسے خیالات میرے سکون کو برباد کرتے تھے، اب ہر سانس کے ساتھ میں اس سولی پر لٹک رہی تھی کہ کاش جمال نہ ہوتا اور جائیداد ساری ہم کو مل جاتی۔ اس کیفیت سے چھٹکارا پانا مشکل تھا۔ اوپر سے شوہر کی کڑی نگرانی تھی کہ انہیں جمال کا خیال رکھنے میں کوتاہی نہ کر گزروں۔ ان کے خوف سے وقت پر کھانا تیار کرتی اور جمال کی ایسی دیکھ بھال کرتی جیسی کسی ماں کو اپنے بیٹے کی کرنی چاہیے۔ اپنے شوہر کی سختی کی وجہ سے شاید میں نے جمال سے نفرت کرنا شروع کر دی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے پیار و محبت کا طالب رہتا تھا۔ وہ میرے اور میرے بچوں کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن بد نصیب میں تھی کہ ایک منفی خیال نے ہم دونوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل میں اس کے لیے نفرت اور بیزاری بڑھتی گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کی گھر پر موجودگی سے مجھ کو دہشت سی ہونے لگی۔ اس کی آواز کانوں سے ٹکراتی تو جی گھبرانے لگتا، من کرتا اسے قتل کر دوں۔ مانتی ہوں اس میں میرے دیور کا کوئی قصور نہیں تھا، جو تھا وہ میرے اپنے ذہن کا فطور تھا، لیکن میں ایسی بیماری میں مبتلا تھی جس کا علاج میرے پاس نہیں تھا۔ اس سے بیزاری، اس سے نفرت کرنا، ان جذبات پر قابو پانا میرے بس کی بات نہ رہی تھی۔ اس نفرت و بیزاری کا میں کھلم کھلا اظہار بھی نہ کر سکتی تھی، کیونکہ جمال کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ حسن سلوک سے رہتا تھا۔ دوسرا، مجھ کو اپنے شوہر کا خوف تھا۔ سوچتی تھی اے کاش جمال سے نفرت کا اظہار کرتی تو شاید سوچوں کا منفی زہر مجھ کو اس قدر ہلاک نہ کرتا۔ میں اس پر غصہ نکال کر اس کی بے عزتی کر کے اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کے بعد ہلکی پھلکی ہو جاتی اور پھر اس کو جان سے مارنے کے منصوبے نہ بناتی۔ یہی میری کمزوری تھی کہ میں بزدل بھی تھی، اس لیے منافق بنی ہوئی تھی۔ جمال سے چھٹکارا پانے کی خاطر اس کی ذات کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی تھی۔ نفرت کے جذبے کو اندر ہی اندر دبا کر میں جوالا مکھی بن چکی تھی۔ کہتے ہیں بری نیت والے کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ بے شک لالچی اور حاسد آدمی از خود اپنی آگ میں جلتا ہے۔ یہی اس کی سزا ہے کہ جہنم اس کے اپنے اندر دہک دہک کر اسے بسم کرتا رہتا ہے۔ جس سے حسد کیا جائے اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، وہ پرسکون رہتا ہے، آدمی خود فنا ہو جاتا ہے۔ میں بہرحال اپنے دیور کی دنیا کو بگاڑ کر رکھ دینا چاہتی تھی، تبھی نت نئے پلان میرے ذہن میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ مثلاً کبھی سوچتی دیور پر بری نیت کا الزام لگا دوں، ضرور میرے شوہر اس بات کا نوٹس لیں گے، ان کا دل اپنے بھائی سے بھرا ہو جائے گا، ممکن ہے اسے گھر سے باہر نکال دیں۔
لیکن ایسی صورت میں بھی جمال کو جائیداد سے آگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ اس کا وراثتی حق تھا، اسے ہر صورت ملنا تھا۔ کبھی سوچتی زہر دے کر قصہ ہی چاک کر دوں، لیکن زہر کہاں سے لاتی؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ زہر کہاں ملتا ہے اور کیا چیز انسانی جان لے لیتی ہے۔ ایک روز جب میں ایسے ہی کھولتی سوچوں کا ایندھن بنی ہوئی تھی، جمال کالج سے آ گیا۔ وہ کیمسٹری کا طالب علم تھا۔ آتے ہی اس نے ایک چھوٹی سی شیشی مجھے دے کر کہا، بھابھی جمعے کو میرا پریکٹیکل ہے اور اس سے تجربہ کرنا ہے، لیکن اس شیشی میں جو محلول ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ انتہائی خطرناک زہر ہے۔ اس کی ایک بوند سے انسان چند سیکنڈ میں ہلاک ہو سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ گھر میں 2 بچے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو شیشی ان کے ہاتھ لگ جائے۔ آپ ان کی پہنچ سے دور اسے کہیں چھپا کر رکھ دیں اور جمعے کی صبح مجھے دے دیجیے گا۔ میں نے شیشی لی تو خیال کا ایک کونڈا سا لپکا۔ سوچا اتنے عرصے سے جس چیز کی جستجو تھی وہ خود بخود ہاتھ آ گئی ہے، ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا آئے۔ سو شیشی کو میں نے سنبھال لیا۔ جمعے سے پہلے مجھے اس خیال کو عملی جامہ پہنانا تھا، جو خیال برسوں سے مجھے جلاتا رہا تھا اور میں اسے عملی جامہ پہنانے سے قاصر تھی۔ اتفاق سے جمعرات کو چھٹی تھی۔ میں نے کھیر تیار کر لی۔ اسے جمال کو نوش جان کرانا کوئی مسئلہ نہ تھا، کیونکہ کمال چھٹی کے روز اپنے دوست کے بھائی کے ولیمے پر جانے والے تھے۔ انہوں نے گھر پر کھانا کھانا تھا اور یہ موقع بہت سنہری تھا۔ کھیر تیار ہو گئی تو میں نے جمال کا کھانا میز پر رکھا، بچوں کے لیے الگ کھیر نکال لی، پھر باقی میں اس محلول کے چند قطرے ملا کر ڈھونگے میں کھیر نکال کر میز پر رکھ دی۔ جس محلول کو خود جمال نے زہر بتا کر بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے کی تلقین کی تھی، کھانا میز پر لگا کر میں نے جمال کو آواز دی کہ آ کر کھانا کھا لو، ٹیبل پر رکھ دیا ہے۔ اس نے جواب دیا، ابھی آتا ہوں۔ جواب سن کر میں اپنے بچوں کو لے کر اوپر کی منزل پر چلی گئی۔ خدشہ تھا کہ کہیں چاچا بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھیر نہ کھلانے لگیں، کیونکہ جمال کی یہ عادت تھی کہ جب کھانا کھانے بیٹھتا میرے دونوں بچوں کو آواز دے کر بلاتا، پھر اپنی پلیٹ سے ان کے منہ میں نوالے بنا کر ڈالتا جاتا، گویا میرے بچوں کے بغیر کھانا اسے ادھورا لگتا تھا۔ وہ کھانا ننھے منھے بھتیجوں کے ساتھ انجوائے کرتا تھا۔ اس سین کو نظر انداز کرنے کی خاطر آج بچوں کو اوپر لے گئی۔ خبر نہ تھی کہ اپنی بدقسمتی کو آواز دی ہے۔ پتہ نہ چلا کب اچانک میرے شوہر آ کے۔ اس وقت جمال کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے کہا، بھائی جان کھانا کھا لیجیے، میرا کھانا باہر ہے، مجھے آج ویسے ہی جانا تھا۔ تبھی ان کی نظر کھیر کے ڈونگے پر پڑ گئی۔ میرے خاوند کو میرے ہاتھ کی کھیر بہت پسند تھی، وہ رہ نہ سکے، ڈھونگا اپنی جانب کھینچ کر کھیر کھانے لگے۔ ارادہ تھا 1-2 چمچ لیں گے، مگر اتنی اچھی کھیر تھی کہ ساری کھا گئے۔ بولے، جمال باورچی خانے میں میرے حصے کی کھیر رکھی ہوگی، تم ادھر سے اٹھا لو، مجھے جلدی ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ آئے بھی اور چلے بھی گئے۔ جب میں بچوں کو لے کر نیچے آئی تو جمال کھانا کھا چکا تھا۔ اس نے کہا، بھابھی کھیر ہے؟ ہاں، کیوں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرے حصے کی تو بھائی جان نے کھا لی ہے، مجھے اور لا دو۔ یہ سن کر میرا رنگ زرد ہو گیا اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کب آئے تھے؟ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ ابھی آئے تھے، کچھ بھول گئے تھے، وہ لینے آئے تھے۔ آپ کا اور بچوں کا پوچھا، میں نے بتا دیا کہ اوپر ہیں، بس کھیر کھائی اور چلے گئے۔ گاڑی کی آواز تو آئی نہیں، گاڑی انہوں نے باہر کھڑی کر دی تھی کیونکہ فوراً واپس جانا تھا۔ سر گھومنے لگا، مجھے سمجھ میں نہ آتا تھا کیا کروں، جمال سے کیا کہوں۔ ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ جمال نے اٹھا لیا۔ ڈرائیور کا فون تھا۔ اس نے بتایا کہ گھر سے تھوڑی دور گئے تھے کہ صاحب کی طبیعت خراب ہوگی، ان کو میں ہسپتال لے آیا ہوں، جلدی پہنچیں۔ جمال نے اپنی گاڑی نکالی اور بھاگم بھاگ ہسپتال چلا گیا۔ مجھ کو کچھ بتانے کی بھی اس کو فرصت نہ ملی۔ ادھر میں نے روتے روتے دعا کی، اے اللہ میری لاج رکھ لے اور میرا سہاگ سلامت رہے، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ توبہ کرتی ہوں کہ کبھی جمال سے نفرت اور دشمنی نہ کروں گی، اس اللہ واسطے کے بیر کو ختم کر دوں گی۔ روتی جاتی تھی اور کھیر کے سارے برتن دھوتی جاتی تھی۔ چاہتی تھی کہ جمال کے لوٹ کر آنے سے پہلے کھیر کا نام و نشان تک مٹا دوں۔ 1 گھنٹہ سخت اذیت میں گزرا۔ 1 گھنٹہ 1 صدی سے بڑھ کر تھا۔ جمال کا تعلق میڈیکل سے تھا، وہ سمجھ سکتا تھا کہ کیا ہو چکا ہے، پھر بھی یہ اس کی نیک نیتی تھی کہ اس نے ایسی ویسی کوئی بات میرے بارے میں نہ سوچی۔ گھنٹے بعد اس کی کال آ گئی، بھابھی ہم بھائی جان کو گھر لا رہے ہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس نے اپنے بھائی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔
یہ کہا کہ بھائی جان فاسٹ فوڈ وغیرہ کے شوقین تھے، آج ناشتہ بھی گھر سے نہیں کیا تھا، شاید باہر کہیں سے کچھ کھا لیا ہوگا، فوڈ پوائزنگ ہو سکتی ہے۔ جب کمال کو گھر لائے میں مردہ سی ان کی ڈیڈ باڈی کو تکنے لگی، گویا کاٹوں تو لہو نہیں بدن میں، اپنے ہی پیارے کو قتل کر دیا تھا، وہ جو لمحہ لمحہ میرے سکون و آرام کا خیال رکھتا تھا، جو مجھے دیکھ کر جیتا تھا۔ میں بن ماں باپ کی بچی تھی، میرا کوئی میکا بھی نہ تھا، پھپھی نے پالا تھا، اور اب شادی کے بعد انہوں نے مجھے ایک بار بھی نہیں بلایا۔ یہی کہتی تھی فون پر، بیٹی اب خاوند کا گھر ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اس کو اپنا گھر سمجھو، اب ادھر کی مت سوچنا، میرے بچے تم کو یہاں برداشت نہ کریں گے۔ اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مار لی تھی، جو بھی سوچا نہ تھا وہ ہو گیا تھا۔ ہم میاں بیوی میں اتنی محبت تھی، کسی نے شک نہ کیا کہ ان کو مارنے والی میں خود ہوں۔ سب کہہ رہے تھے خدا جانے کس ہوٹل سے کیا کھا لیا تھا، جو راہی ملک عدم ہو کے جانے والا چلا گیا۔ ہمارا سہارا، ہمارا پیارا آسرا تھا جو نہ رہا۔ بچے باپ کے بغیر نہ رہتے تھے، باپ بچوں کو دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ کیسے پیارے رشتے تھے جو خاک میں مل گئے۔ میرے بچے باپ کے علاوہ اپنے چاچا سے بھی بہت مانوس ہوئے تھے، جمال بھی ان سے واہلانہ پیار کرتا تھا۔ خود میرا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا، جس سے نفرت کرتی تھی اس کے آسرے پر رہنا اور جینا پڑا۔ جمال ان لوگوں میں سے نہ تھا جو بھائی کے مرنے کے بعد اس کی یتیم اولاد کو دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ اس نے میری اور بچوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لے لیا اور ہمارا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تاکہ ہمیں جینے کا حوصلہ ہو۔ اب پتہ چلا انسان کیا ہوتا ہے اور انسانیت کسے کہتے ہیں۔ جب اداس ہوتی جمال تسلی دیتا، بھابھی اداس نہ ہوں، میں اپنے بھتیجوں کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا ہوں، ان کے خاطر شادی نہیں کروں گا، اپنے حصے کی جائیداد انہیں دے دوں گا، ان کو پڑھا لکھا کر اعلیٰ تعلیم یافتہ کروں گا، ان کا مستقبل بنانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا۔ اس کی باتیں ہم کو جینے کا حوصلہ دیتی تھی۔ اب سمجھ میں آیا لالچ کس قدر بری بلا ہے اور نیکی بدی میں کیا فرق ہے۔ میں کمال سے 10 برس عمر میں چھوٹی تھی، ان دنوں میری عمر 24 سال تھی۔ خود کو بیوہ کیا اور اب انہیں فوت ہوئے 5 برس ہو چکے تھے۔ جمال مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ جمال ڈاکٹری کے آخری سال میں تھا۔ جب MBBS پاس کیا اور ہاؤس جاب مکمل ہو گئی تو اسے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ مل گئی۔ تب میں پریشان ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ میرے یتیم بچوں کو کون دیکھے گا؟ وہ واحد سہارا تھا ہمارا جو اب بیرون ملک جا رہا تھا۔ مجھے پریشان پایا تو جمال نے کہا، بھابھی پریشان نہ ہوں، میں آپ کی اور بچوں کی دیکھ بھال کا بندوبست کر کے جاؤں گا، اپنے حصے کی جائیداد بھی آپ کے بچوں کے نام کر جاؤں گا، ساری آمدنی گھر بیٹھے آپ کو ملے گی۔ اس کے نیک کردار کی میں معترف ہو گئی اور اس نے مجھے جائیداد کا مختار نامہ دے کر یقین دلایا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ سوچتی تھی کاش شیطان میرے ذہن میں ایسا خیال نہ ڈالتا کہ جمال نہ رہے اور ساری جائیداد ہمیں مل جائے، وہ تو یوں بھی ہم کو مل جاتی۔ خواہ مخواہ میں نے ایک گھٹیا منصوبہ بنایا اور میرے خاوند کی جان چلی گئی۔ احساس جرم نے پھر مجھے سولی پر لٹکا دیا۔ ایسی حقیقت تھی کہ جس کو میں بتا کر دل کا بوجھ بھی ہلکا نہ کر سکتی تھی۔ اللہ سے رات دن توبہ کرتی تھی، سوچتی تھی شاید اس نے مجھے ان دونوں بچوں کی خاطر ڈھیل دی ہے، ورنہ سزا تو ملے گی۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب بھی نماز پڑھتی تو یہ استغفار کرتی، گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا تھا جس کی معافی مشکل تھی، ختم کرنے چلی تھی اپنے نیک دیور کو اور ختم کر دیا اپنے سہاگ کو۔ یہ ایک بہت بڑی سزا تھی، اوپر سے نہ ختم ہونے والا پچھتاوا بھی۔ میرا وقت تیزی سے گزرتا گیا، یہاں تک کہ 4 سال بیت کے۔ اب بچے بھی قدرے سیانے ہو گئے تھے، اتنی بڑی کوٹھی میں بھی اکیلی نہ رہ پاتی۔ اگر پرانے ملازم بابا مشتاق اور ان کی بیوی ہاجرہ نہ ہوتے، ان دونوں بزرگوں نے اس برے وقت میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ دن بھی آ گیا جب جمال میڈیسن کی اعلیٰ ڈگری لے کر وطن لوٹ آیا۔ اب وہ لڑکا نہ تھا، وہ ایک بھرپور جوان مرد کا روپ دھار چکا تھا۔ اس نے آتے ہی میرے بچوں کو سینے سے لگا لیا، بچوں کو بھی سکون نصیب ہوا۔ چاچا کے روپ میں باپ کی محبت اور شفقت مل گئی۔ اب اس کی شادی کا مرحلہ درپیش تھا۔ میں اس کی ممنون تھی، خود غرض نہ رہی تھی کہ حالات نے صراط مستقیم دکھا دی تھی۔ ایک روز اس سے اس موضوع پر بات کی تو اس نے جواب دیا، بھابھی شادی کرنے کو تو کر لوں مگر پھر آپ لوگوں کا کیا بنے گا؟ میری بیوی جائے، آپ اور بچوں کو برداشت کرے نہ کرے، یہ سوچ کر شادی کرنے کا دل نہیں مانتا۔ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔
مگر بابا مشتاق اور ان کی بیوی چپ نہ رہ سکے۔ وہ مجھے اور جمال کو اپنی اپنی جگہ سمجھانے لگے کہ آپ لوگ بچوں کی خاطر ایک ہو جائیں۔ دین میں دیور کا بیوہ بھابھی سے نکاح جائز ہے، پھر عمروں کا فرق بھی نہیں ہے۔ اس سے بہتر حل مسئلے کا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ بزرگ ہمارے والدین کی جگہ تھے اور ان کے اخلاق پر ہم کو شک نہیں تھا۔ پہلے تو ہم ماننے دار نہ تھے، پھر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے بعد ان بزرگوں کی بات ماننی پڑی۔ اس طرح وہ ہو گیا جو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرا نکاح بابا مشتاق اور ان کی بیوی کی موجودگی میں جمال سے ہو گیا۔ وہ ہوتی ہو کر رہی جو انہونی تھی۔ جمال سے شادی کے بعد میں محفوظ اور پرسکون ہو گئی۔ جائیداد بھی اصل وارث کی نگرانی میں محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ جمال نے میرے دونوں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ دونوں ڈاکٹر بن گئے تو انہیں مزید اعلیٰ تعلیم کی خاطر انگلینڈ بھجوا دیا۔ جمال سے میری 2 اولادیں ہوئی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ ابھی پڑھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر جمال یا بچوں کو علم ہو جائے کہ کمال کی موت کا سبب میں ہوں تو شاید سب مجھ سے نفرت کرنے لگیں اور کبھی مجھ کو معاف نہ کریں۔ اللہ نہ کرے کبھی انہیں میرے جرم کا پتہ چلے۔ فقط یہی دعا ہے اور یہی آرزو ہے کہ اللہ میری خطا کا پردہ قائم رکھے اور توبہ قبول کر لے۔ اللہ مجھے معاف کر دے۔ دنیا اجڑ کر پھر سے سنور گئی ہے۔ میرے بچوں کے نصیب سنور گئے ہیں۔ اللہ میری آخرت بھی سنوار دے۔ رب کائنات جو چاہے کر سکتا ہے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔